बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। हैं जिसके हवाले से अपडेट देनी है। एक तो पेंशन के हवाले से थी हमारी, जो पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे यहाँ से वफाक से होना था, तमाम प्रोविंसेस में इसको अडॉप्ट होना था। सेकंड है पंजाब के लीव इनकैशमेंट का जो इशू था, जिस पे गिरफ़्तार भी रहा मैं अपने पंजाब के भाइयों के साथ। यहाँ से गारंटी ली गई, PMLN मुस्लिम लीग नून की तरफ से कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की एक मीटिंग भी हुई। उसके बाद की क्या अपडेट है इंशाल्लाह ताला वो शेयर करूंगा। इसके बाद फेडरल का हमारा अलॉटमेंट जो रूल्स हैं उसको चेंज करने के लिए जा रहे हैं, उसके हवाले से। इसके साथ साथ सेंसस की ड्यूटी के हवाले से जो पेमेंट थी उसके हवाले से अपडेट होगी इस वीडियो में। और उसके साथ साथ ग्रेड 1 से 16 के जो एम्प्लॉयज़ थे, मैं फ़ेडरल की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, कि जिनकी अपग्रेडेशन जो है कुछ कैडर्स हो गई थी, कुछ की रहती थी टेक्निकल इश्यूज़ के हवाले से, और जिनको स्केल भी दिया गया अलाउंसेस अगले और पहले वाले। और इसके साथ साथ तमाम पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ के लिए ये मैसेज है कि जो हमने लड़ाई तहरीक जो हमने शुरू की थी, हमें इन तमाम इश्यूज़ के अंदर उलझा दिया गया है। इसमें ऐड करता चलूँ हमारे KPK में पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से भी, और यंग टीचर्स जो हैं उनको CP फंड की तरफ लेके जा रहे हैं, उस हवाले से भी ऐड करूंगा कि हमें इन तमाम चीज़ों के अंदर उलझा दिया गया है। जबकि हमारा जो एक मकसद, एक मोटिव था, वो था तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म करना। सिर्फ वफाक की बात की जाए तो 14 लाख में से 11 लाख मुलाजमीन थे जो डबल तनख्वाह किसी न किसी तरह से ले रहे थे। हमने एक जिद्दोजहद की सूबों के साथियों के साथ, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है हमने वो लिया अपने साथियों के साथ। इम्पॉर्टेंट तरीन इस इंटरम गवर्नमेंट जो आई है इसकी मौजूदगी के अंदर, कि जब डिस्पैरिटी रिडक्शन हो गया जिनसे तफरीक चल रही थी, तो हमारे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस में इजाफा होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली जिनके अलाउंसेस थे उनको डिफ्रीज किया जा रहा है, और हमारा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है उसको फ्रीज किया गया है। किस लिए? कि हमारी तवज्जो डाइवर्ट रहे पेंशन के इश्यूज़ के ऊपर, लीव इनकैशमेंट के। अभी रिसेंटली जो डेथ पैकेज था उसको रिवाइज़ कर दिया गया, उसकी अमाउंट्स। पंजाब में मेडिकल का इशू ले, वफाक में, ये सारी चीज़ों में हमें उलझा के जो हमारा असल मकसद है जिसमें हम तमाम साथी इकट्ठे हुए थे, वो था कि तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म करना। तो सबसे पहले तो पेंशन के हवाले से बताता चलूं कि वफाक में हमने एक एक चीज़ पे नज़र रखी हुई है। और जब पेंशन के हवाले से बात की थी, फेसबुक पेज जो मेरा रहमान अली बाजवा वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉलो नहीं किया तो कर लें। 9 तारीख को मैंने वीडियो जो है शेयर की थी और बताया था तमाम एम्प्लॉयज़ को कि पेंशन के अंदर ये चेंजेस लेके आ रहे हैं, इसको एवरेज पे लेके आ रहे हैं। और बाद में जब वो डॉक्यूमेंट ज़ाहिरी बात है आया, तो 8 अगस्त की वो समरी मूव की गई थी फाइनेंस के हवाले से, और 9 तारीख को आपको बता दिया गया था A to Z, और वो समरी अभी भी फेसबुक के ऊपर जो है अवेलेबल है। बट अनफॉर्चुनेटली पंजाब और दीगर सूबों में हमारे पास ये प्रॉब्लम आता है कि हुकूमत एक कार्रवाई कर गुजरती है, और जब टीवी चैनल पे ऐलान होता है तो फिर हमें पता चलता है, हमें पंजाब के हवाले से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रही है नहीं पता। यहाँ से फेडरल में, क्योंकि मैं खुद इधर मौजूद हूँ, तो हम इसको जो है ओवरकम कर लेते हैं। राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में कोई रिटर्न चीज़ नहीं आई। मैं बड़ा क्लियर कर दूं इस वीडियो में, पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से इन रिटर्न जो कहा गया था कि जी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कहा है कि इंटरम गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, वो ज़ुबानी डायरेक्शंस वगैरह तो चली, नीचे से नोट भी पुटअप हुआ था, वो अभी तक नहीं आई। पंजाब के लीव इनकैशमेंट के हवाले से 18 तारीख को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की जो है वो मीटिंग कॉल कर ली गई है। तमाम कायदीन उसमें बैठेंगे, और जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके साथ मीटिंग, और जो दीगर इश्यूज़ हैं उसके साथ साथ जो ये पैकेज अभी रिसेंटली PM असिस्टेंट पैकेज जो है दौरान सर्विस फोर्थ होने वाला, वो मेडिकल के इश्यूज़, अपग्रेडेशन, जो भी चार्टर ऑफ डिमांड था, पे प्रोटेक्शन के इशू से एक लंबी लिस्ट थी जो वहाँ पे हमने डिस्कस की। उन तमाम के ऊपर जो है एग्जैक्ट जो है लाए अमल दिया जाएगा। और वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, मैं अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, तमाम साथियों को, ख़ास तौर पे पंजाब भर के मुलाजमीन को बताता चलूँ कि एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है, बट किसी भी सूरत के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और तमाम ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं हमारे।
قلم چھوڑ ہڑتال سے لے کے اگر ہمیں بائیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، الیکشن کی ڈیوٹیز ہیں یا سارے معاملات ہیں، کہ بڑا جینین ایک ایشو تھا جو ہم نے ریز کیا تھا جن بیٹھ کے مذاکرات کے اندر بھی، کہ لیٹ اٹ اس کو ایک سائیڈ کے اوپر رکھیں انٹین اینڈ انلیس کوئی ایک سٹنگ گورنمنٹ آتی ہے یا کچھ ہے انٹرم گورنمنٹ. تمام صوبوں کے اندر جب پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا وہ چیز نہیں ہے، تو صرف پنجاب کو جو ہے ایک لیبارٹری کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور ڈیفینیٹلی جب پنجاب سے ہوگا تو یہ میں وفاق میں بھی کے پی کے تمام صوبوں کو بتا رہا ہوں کہ ذہنی طور پہ آپ لوگ تیار رہیں گے، ساروں کے ساتھ ہونا ہے. تو ایک بھرپور لائے عمل دے کے بینگ گورنمنٹ امپلائیز ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے گن پوائنٹ پہ تو معاملات نہیں ہو سکتے، مگر اس ضدی بچے کی طرح ہم محلے کے اندر تماشا ضرور لگا سکتے ہیں. اور تماشا لگانے کا جسٹ ایک ہی مقصد ہے، یہ تمام ادارے بھی سن رہے ہوں گے، اسپیشل برانچ کے ساتھی بھی، کہ لسن ٹو اس، کہ ہماری بات سنی جائے. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پریفر کرتا ہے کہ ملازمین کے جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر حل ہوں، بٹ انفارچونیٹلی کس لیول کے اوپر ایسا ہو رہا ہے فائنینس میں اسلام آباد جو پنجاب ہے، کہ خاص طور پہ ملازمین کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ جب کچھ ذمہ داران بھی بیچ میں تھے، میں پولیٹیکل کی بات کروں، پی ایم ایل این مسلم لیگ نون مریم نواز شریف صاحبہ سے میٹنگ بھی بہت سے ساتھیوں نے اعتراض کیا. تو آئی ایم ویری کلیئر، کسی ساتھی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگے، ہم نے اپنی سمجھ اپنی سوچ کے مطابق تمام وزن جو ہے مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈالا اپنی کمیونٹی کے لیے. اور اگر ڈیفینیٹلی کام ہوتا ہے تو کریڈٹ یہ جائے گا ان کو، اور اگر نہیں ہوتا تو آنے والا پروٹیسٹ ڈیفینیٹلی جنہوں نے ذمہ داری لی ہے یہ اس کے حوالے سے ہوگا. 18 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے جو ہے لائے عمل جو ہے دیا جائے گا. تمام یونینز ایسوسیشنز کے ساتھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شرکت کریں گے. فیڈرل کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی تھی، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے رولز کے حوالے سے کہ جو باپ کا مکان ہے وہ بچے کو نہیں جا سکتا، ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے. اس حوالے سے میں ایک ریکویسٹ بھی کروں گا، اور ریٹن بھی ہم لکھ رہے ہیں منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو، جو یہ پالیسی بنانے جا رہی ہے کہ آپ کے ذیلی ادارے ہیں پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اور پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، بلکہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اتھارٹی یہ دوسری بھی اتھارٹی بن چکی ہے، کہ آپ اس پالیسی کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین ایک اماؤنٹ دیتے ہیں، اور آپ ریٹائرمنٹ تک جو ہے جب ایک پیسے لے لیے جاتے ہیں تو اس کو قبضے والا پلاٹ اس کے حوالے کریں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور انسٹیڈ آف ڈیٹ کہ اس کے بچے کو اگر مکان مل رہا ہے تو گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے جب تک اس کو وہ قبضے والا مکان نہیں دیتی جس کی وہ رجسٹریشن فیس یا پیسے جمع کروا چکا ہوتا ہے، تو اس سے وہ مکان لیا نہ جائے. کیونکہ ملازم اپنی ساری سروس یہاں پہ گزار جاتا ہے، اور جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو، میں اپنی بات کر لیتا ہوں یہاں پہ، آئی ول ایڈ آن. 1988 میں سیکٹر E12 جب ڈیولپ ہوا تھا، اناؤنس ہوا تھا، ڈیولپ تو آج کی ڈیٹ میں نہیں ہوا، 88 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 35 سال پہلے کی. میری والدہ کا ایک پلاٹ تھا جب اناؤنس ہوا تھا، وہاں پہ میری والدہ ٹیچر تھی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. 35 سال ہو گئے ہیں سیکٹر کو اناؤنس ہوئے، وہ ریٹائر بھی ہو چکی ہیں، اور سیکٹر کا قبضہ نہیں دیا گیا ہے. تو نئے آنے والا جو آج نوکری میں ہے، یا میں نے تو لٹرلی میں نے اپلائی ہی نہیں کیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ 10-15 جو رجسٹریشن ہے وہ ضائع جائے گی. تو یہ اس طرح کی پالیسی کہ جی باپ کا مکان بچے کو نہیں دینا، اس سے پہلے جو ہے آپ میک شور کریں کہ جو آپ سیکٹر اناؤنس کرتے ہیں، ملازمین سے پیسے لیتے ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ قبضے والا جو ہے ان کو پلاٹ دیا جائے. سینسس کی ڈیوٹی کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے، میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، تمام تر کاوشیں ہو چکی، کورسپونڈنس چل رہی ہے. اور یہ فیڈرل میں جو ہے میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ مطلبہ کرنے جا رہے ہیں ہم کہ سینسس کے حوالے سے جو 1,56,000 انومریٹر شمار کنندان نے ڈیوٹی سر انجام دی تھی، ہم انشاءاللہ تعالی مشاورت کے ساتھ راولپنڈی اور اسلام آباد خاص طور پہ جو ہے قاضی عمران صاحب اور راجہ طاہر صاحب جو ہم ایک پروٹیسٹ کی کال دیں گے وزارت خزانہ کے سامنے کہ پینڈنگ لائبلٹیز تو تقریباً 18 ارب روپے کی ہیں، اس میں سے جنہوں مردم شماری کی ڈیوٹی جنہوں نے کی ہے
ان کو مردم شماری کی پیمنٹ جو ہے وہ لازمی طور پہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات کریں تو صوبوں کی طرز کے اوپر آفیسرز کا ایگزیکٹو الاؤنس، مگر جو اپ گریڈیشن دی گئی ہے تمام صوبوں کے اندر کلیریکل سٹاف کی اپ گریڈیشن تو جو ہے کچھ اور، اسسٹنٹ ان کو 1 ٹائم دیا گیا، یو ڈی سی 13، ایک چیز پہ نظر ہے، اور گریڈ 1 سے لے کے جو 5 تک کو 2 اسکیل دینا تھا، 5 سے لے کے 15 تک کو، کیونکہ تمام ڈپرائیو کو ہم نے دلوایا۔ اس میں ہمارے ڈیفنس پیڈ کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، کچھ کو سول سرونٹ سے نکال کے جو بی پی ایس کے اوپر ہیں ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، اور جن کو اسکیل دیے گئے ہیں، اسکیل تو اگلے الاؤنسز پچھلے، تو اس حوالے سے بھی لیٹر لکھ رہے ہیں۔ تمام ساتھی بالکل اپنی تیاری رکھیں۔ نیکسٹ کال کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے جو ہمارے ینگ ٹیچرز ہیں، پہلے بھی بنی گالہ آئے تھے، میں ان کے ساتھ ادھر موجود تھا، عطاء الرحمان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تمام تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہوئی ہے کہ اسمبلی سے بل اپروو ہوا ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غالباً 30 جون، ایگزیکٹ مجھے ڈیٹ نہیں پتہ ہے کیونکہ میں اس کیس کو دیکھ نہیں رہا، کنسرن ہے، اس کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں، اور اپنے ینگ ٹیچرز بھائیوں کے ساتھ پشاور انشاءاللہ تعالیٰ اظہار یکجہتی کے لیے ادھر موجود رہیں گے اور آخری ٹائم تک موجود رہیں گے۔ پیرالل ایک دفعہ پھر سے اینڈ پہ بتاتا چلوں، 18 تاریخ کو لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے تمام تنظیموں کی جو میٹنگ ہے وہ کال کی گئی ہے۔ تمام ساتھی اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں۔ 2 مہینے تک اگر چپ تھے تو ایک چیز کے اوپر نظر تھی، یہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی آپ کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا، مگر یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب ہم لوگ اتفاق اتحاد کے ساتھ جو ہے، نیک نیتی کے ساتھ، ملازمین تو ہیں ہی ہیں، قائدین جو ہیں تمام یونینز ایسوسی ایشنز کے، ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہوئے، چھوٹی سے چھوٹی یونین کے مطالبات اور بڑی سے بڑی یونین کے مطالبات، اگر یہ پلیٹ فارم ہے تو اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ہم نے حل کروانے ہیں، مگر اس کے اوپر بھی پریورٹیز ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے مطالبات وہ ہیں جس میں کہ ایک تمام کمیونٹی، جس طرح لیو انکیشمنٹ ہے اس میں گریڈ 1 سے لے کے 22 تمام کمیونٹی جو ہے اس سے کور اپ ہو رہی ہے، تو تمام یونینز ایسوسی ایشنز جو ہیں، جو مطالبات ہیں، خاص طور پہ اکثر میرے کلاس 4 کے ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہماری بات نہیں کرتے، تو آپ لوگوں کو لے کے اور اوپر تک جو ہے تمام ساتھی، اور اس کے ساتھ ساتھ منیمم ویجز جو ہیں اس کے اندر بھی جو ہے کہیں ڈپارٹمنٹس کے اندر ابھی تک جو ہے 32,000 لاگو نہیں ہوئی ہے، تو خاص طور پہ ریلوے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ اس میسج کو شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امپورٹنٹ ترین جس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین، مندو خیل صاحب کی کمیٹی تھی، اس میں یہ معاملات گئے بھی، جو ڈیسیجن ہوا ریگولرائزیشن کا اب کورٹ کے اندر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ سے فردر کوئی آگے چیزیں آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا اس کورٹ کی ڈائریکشن میں۔